قصوروار کون ہے؟ تو دونوں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی بڑی ناکامی ہے۔ میرے دادا جو بھارت کی جنگ آزادی کے ان انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لگائی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی بات کہی وہ آج کی سرکاروں کو بتانا چاہتا ہوں، اور فرمایا مسٹر ویول، اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے نا، جو حکومت ہوتی ہے، اس کا جو قاضی ہوتا ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے، اس کا جو کمشنر ہوتا ہے، اس کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اس میں جو ایس پی ہوتا ہے، اس میں جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، اس میں جو مکھ منتری ہوتا ہے، اس میں جو پردھان منتری ہوتا ہے، اس میں جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جو سرکار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو کہا تھا کہ مسٹر ویول تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ سرکار کا دھرم اسلام ہوگا۔ فرمایا سنو، ہمارے دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی بھی آدمی سرکار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، اس کا مذہب عدل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابری کرتا ہے، اس وقت وہ کسی ایک مذہب کو چاہنے والا نہیں ہوتا۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے جو کچھ ہوا ہریانہ میں، میوات میں، آپ لوگ اگر وہاں کے ویڈیو دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی جو رہتے ہیں آپس میں ہزاروں سال سے اکٹھے، اگر ان کی ویڈیو سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ مقامی لوگوں میں تو کوئی آپس میں ناراضگی ہی نہیں ہے، اور اگر سوشل میڈیا والوں کو دیکھ لیں گے یا آج کل جو بڑے بڑے میڈیا گھرانے ان میں سے کچھ کو دیکھ لیں گے، تو پہلے رواج ہوتا تھا کہ کئی بار 2 لوگ آپس میں ناراض ہوتے تھے تو تیسرا صلح کرانے آتا تھا۔ آج کل انہوں نے رواج بدل لیا کہ اگر 2 لوگ ناراض ہوں تو تیسرا نمک چھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں کرنا جو نمک چھڑکنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے امن کا پیغام دیا، محبتوں کا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نفرت کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نفرت کی سیاست بھی نہیں، نفرت کا دین بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کوئی جتنا مرضی نفرت کی باتیں کرتا رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نفرت پھیلائیں۔ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط معاشرہ عطا کیا ہے جس میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیے حالات کے اوپر، جو کچھ ہوا، اگر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں گے کیا ہوا تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا۔ دوسرے پکش سے پوچھو گے کیا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، دوسروں نے کیا ہے۔ اگر دونوں سے ایک بات پوچھیں کہ قصوروار کون ہے، قصوروار کون ہے، تو دونوں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی بڑی ناکامی ہے۔ سرکار کی ناکامی پہ ایک بات یاد آ گئی، بڑی تاریخی بات آپ کو آج یاد دلا دوں۔ جب بھارت کی جنگ آزادی کا دور چل رہا تھا آخری، تو سر مسٹر ویول، ملکہ الزبتھ کے ایک وزیر تھے، وہ بھارت آئے، تو مسٹر ویول نے بھارت کے الگ الگ سوتنترتا سینانیوں سے، جو چوٹی کے لوگ تھے، ان سے ملاقاتیں شروع کی، یہ جاننے کے لیے کہ لوگ کیسی آزادی چاہتے ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں۔ انگریز کیونکہ شاطر تھا۔ میرے دادا جو بھارت کی جنگ آزادی کے ان انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لگائی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ونڈسر پیلس میں جب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا مسٹر ویول نے، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ میٹنگیں طے تھیں،
تو انگریز کیونکہ شاطر ہوتا ہے نا، اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا اچھا مولانا ہم چھوڑنے والے ہیں، اس دیش کو آزاد کرنے والے ہیں، آپ یہ تو بتاؤ کہ جو سرکار بنانی ہے یہاں، جو نظام بنانا ہے، تو سرکار کا دھرم کون سا ہوگا، سرکار کا مذہب کیا ہوگا؟ کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا یہ جو نیتی ہے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی، یہ اس مٹی میں یہ بیج انگریز نے بویا۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ بھارت کا اتنا بڑا مولوی ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو میں ان سے ہی پوچھوں کہ جب آزاد ہو جائے گا دیش تو سرکاری دھرم کیا ہوگا؟ اور انگریز یہ سمجھتا تھا کیونکہ مولانا تو مسلمان ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی سرکاری دھرم تو اسلام ہونا چاہیے، پھر جب دوسرے آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ کہیں گے نہیں ان کا نہیں ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی بات کہی وہ آج کی سرکاروں کو بتانا چاہتا ہوں، اور فرمایا مسٹر ویول، اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے نا، جو حکومت ہوتی ہے، اس کا جو قاضی ہوتا ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے، اس کا جو کمشنر ہوتا ہے، اس کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اس میں جو ایس پی ہوتا ہے، اس میں جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، اس میں جو مکھ منتری ہوتا ہے، اس میں جو پردھان منتری ہوتا ہے، اس میں جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جو سرکار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو کہا تھا کہ مسٹر ویول تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ سرکار کا دھرم اسلام ہوگا۔ فرمایا سنو، ہمارے دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی بھی آدمی سرکار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، اس کا مذہب عدل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابری کرتا ہے، اس وقت وہ کسی ایک مذہب کو چاہنے والا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، محبتیں قائم رہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے نفرت پھیلانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن محبت والے کیونکہ چپ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے آپ کو دور سے نفرت پھیلانے والے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ جائیے، میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے، وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کسی کی نہیں ہوتی، ناکامی حکومت کی ہوا کرتی ہے، اور یہ جو سبق دیا سوتنترتا سینانیوں نے کہ جو سرکار ہے، سرکار کا دھرم لوگوں کے لیے برابری کے ساتھ امن کو قائم کرنا، شانتی کو قائم کرنا، ان کے لیے اچھی سہولتیں رکھنا، اگر ہم برابری کو قائم رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کرے گا۔